لاہور کے پوش علاقے میں واقع خان ہاؤس آج غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ عام دنوں میں جہاں ملازموں کی آوازیں، قہقہے اور مہمانوں کی آمد و رفت رہتی تھی، آج وہاں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ کمرے کے درمیان سفید بستر پر لیٹے ہوئے تھے حاجی عبدالرحمن خان۔ 70 برس کے اس باوقار شخص کی سانسیں بہت دھیمی ہو چکی تھیں۔ شہر کا ہر بڑا ڈاکٹر جواب دے چکا تھا۔ ان کے سرہانے کھڑا تھا ان کا سب سے لاڈلا پوتا آذان خان۔ 6 فٹ قد، پرکشش شخصیت، مہنگا سیاہ سوٹ، تیز نظریں اور ایسا غرور کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ آذان نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا تھا: میں کبھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ شادی، یہ لفظ اسے ہمیشہ سے ناپسند تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ محبت صرف فلموں میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں صرف کاروبار، دولت اور طاقت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی مہرین۔ سادہ سفید لباس، سر پر دوپٹہ، جھکی ہوئی نظریں اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ وہ بچپن سے اسی حویلی میں پلی بڑی تھی۔ اس کے والد حاجی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے جا چکے تھے۔ تب سے حاجی عبدالرحمن نے ہی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ مہرین کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد کی عزت کرتی تھی، لیکن شاید قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اچانک حاجی صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، آذان، مہرین، میرے پاس آؤ۔ دونوں خاموشی سے قریب آ گئے۔ حاجی صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، میری ایک آخری خواہش ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں انہی پر تھیں۔ انہوں نے آذان کا ہاتھ پکڑا، پھر مہرین کا ہاتھ، اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں رکھ دیے۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں نکاح کر لو۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، پورا کمرہ سکتے میں آ گیا۔ آذان نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دادا ابو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ میں کسی سے زبردستی شادی نہیں کروں گا۔ کمرے میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مہرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ حاجی صاحب نے آذان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کبھی کبھی دل کی خوشی سے زیادہ خاندان کی خوشی ضروری ہوتی ہے۔ آذان نے سخت لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، لیکن میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں موجود مشین نے ایک لمبی آواز دی۔ حاجی عبدالرحمن اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے بھر گیا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ حاجی عبدالرحمن کی تدفین کو 3 دن گزر چکے تھے۔ خان حویلی میں آج پہلی بار سب افراد ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ماحول میں خاموشی تھی، لیکن ہر چہرے پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے درمیان ایک لمبی میز پر چند فائلیں رکھی تھیں۔ شہر کے مشہور وکیل عمران شاہ نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میں مرحوم حاجی عبدالرحمن خان کی آخری وصیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ آذان صوفے پر بازو باندھے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی غرور تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جو بھی ہوگا اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف مہرین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آج بھی سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ابھی تک دادا جان کی جدائی سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ وکیل نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں عبدالرحمن خان اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میری خواہش ہے کہ میری وفات کے بعد میری تمام جائیداد، فیکٹریاں،
زرعی زمینیں اور کاروبار صرف اسی صورت خاندان میں تقسیم ہوں گے جب میرا پوتا اذان خان اور میری پوتی مہرین ایک دوسرے سے نکاح کریں گے۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ اذان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ وصیت میں نہیں مانتا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ کیا دادا ابو میری زندگی کا فیصلہ بھی خود کریں گے؟ وکیل نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا یہ قانونی وصیت ہے۔ اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو جائیداد ایک فلاحی ٹرسٹ کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی اذان کے چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ ساری جائیداد؟ جی، 1 روپیہ بھی خاندان کو نہیں ملے گا۔ کمرے میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی کہنے لگا، اذان کو مان جانا چاہیے۔ کوئی بولا، صرف ایک نکاح ہی تو ہے۔ اذان نے غصے سے سب کی طرف دیکھا۔ تم سب کو صرف دولت کی فکر ہے۔ وہ سیدھا مہرین کے سامنے آ کر رک گیا۔ مہرین نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ اذان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر تم سمجھ رہی ہو کہ تم اس جائیداد کے لیے مجھ سے شادی کرو گی۔ وہ ایک لمحہ رکا۔ تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ الفاظ تیر بن کر مہرین کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور پہلی بار مضبوط لہجے میں بولی، مجھے نہ آپ کی دولت چاہیے اور نہ ہی آپ۔ پورا کمرہ حیران رہ گیا۔ مہرین نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا، میں نے کبھی یہ رشتہ نہیں مانگا۔ اگر میری وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں خود اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ مہرین نے ایک بار بھی جائیداد کا نام نہیں لیا۔ اسی رات مہرین نے خاموشی سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، وہی کمرہ جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، جہاں ہر دیوار پر یادیں تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ گیٹ کے باہر اندھیرے میں ایک سیاہ گاڑی کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور گاڑی کے اندر بیٹھا شخص دھیمی آواز میں بولا، آخر کار مہرین اکیلی نکل ہی آئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرین اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے خان حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر حویلی کو دیکھا۔ یہی اس کا گھر تھا۔ یہیں اس نے چلنا سیکھا، یہیں پہلی بار اسکول گئی، اور آج وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور سڑک پر چلنے لگی۔ یا اللہ، اب میرا سہارا صرف تو ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی آہستہ آہستہ اس کے برابر آ کر رکی۔ مہرین نے گھبرا کر رفتار تیز کر دی تو گاڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور 2 لمبے قد کے آدمی نیچے اترے۔ لڑکی، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ مہرین کا رنگ اڑ گیا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ایک آدمی ہنسا۔ سوال مت کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ مہرین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میں شور مچا دوں گی۔ دوسرا آدمی غصے سے بولا، یہ سنسان سڑک ہے، تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مہرین کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، پلیز۔ مہرین پوری طاقت سے چیخے، بچاؤ۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک گاڑی تیز رفتار سے آئی۔ ٹائروں کی خوفناک آواز سنائی دی اور گاڑی ان آدمیوں کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور باہر اترا اذان خان۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے۔ ایک آدمی طنزیہ انداز میں ہنسا، ورنہ؟ اذان نے کوٹ اتارا۔
گھڑی اتار کر گاڑی پر رکھی اور صرف ایک جملہ کہا، اب تمہاری قسمت خراب ہونے والی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا زوردار مکہ سیدھا اس آدمی کے چہرے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ دوسرا آدمی آذان پر جھپٹا، مگر آذان نے اس کا ہاتھ موڑا اور زور سے دھکا دیا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ ڈرائیور نے یہ منظر دیکھا تو فوراً گاڑی بھگا دی اور سڑک پر خاموشی چھا گئی۔ مہرین ابھی تک کانپ رہی تھی۔ آذان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ آذان نے پہلی بار اپنی آواز نرم کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی آذان تھا جس نے چند گھنٹے پہلے کہا تھا، مجھے نہ تم چاہیے نہ یہ شادی۔ لیکن آج وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچا رہا تھا۔ اچانک اذان کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، سر، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اغوا اتفاق نہیں تھا۔ کسی نے مہرین میڈم کو جان بوجھ کر اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اذان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے مہرین کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، آخر کون ہے جو مہرین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ دور اندھیرے میں ایک شخص گاڑی کے اندر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، پہلا وار ناکام ہوا اذان خان، لیکن کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ آذان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھ جاؤ۔ مہرین خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر ابھی تک صاف نظر آ رہا تھا۔ میں واپس حویلی نہیں جانا چاہتی۔ آذان نے گہرا سانس لیا، ابھی تمہارے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی اور آخرکار مہرین گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں میں ایک لفظ بھی نہ بولا گیا، صرف بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی دوبارہ خان حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے حیرت سے دروازہ کھولا، صاحب آپ واپس؟ آذان نے مختصر جواب دیا، گیٹ بند کر دو، اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر مہرین باہر نہیں جائے گی۔ مہرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، میں قیدی نہیں ہوں۔ آذان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قیدی نہیں، محفوظ ہو۔ یہ سن کر مہرین خاموش ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی پورا خاندان حیران رہ گیا اور آذان کی والدہ فوراً آگے بڑھیں۔ مہرین بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ مہرین نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز ساتھ نہ دے سکی۔ آذان نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، راستے میں کچھ لوگ اس کا اغوا کرنے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ آذان کے چچا فوراً بولے، کس کی ہمت ہوئی؟ آذان نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اسی وقت وکیل عمران شاہ دوبارہ حویلی پہنچے۔ مجھے مرحوم حاجی صاحب کی ایک اور امانت ملی ہے۔ سب حیران ہو گئے، ایک اور امانت؟ انہوں نے میز پر ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا۔ اس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا اور صندوق کے اوپر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ صندوق صرف آذان اور مہرین ایک ساتھ کھولیں گے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آذان نے حیرت سے صندوق کو دیکھا۔ دادا ابو نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، وکیل نے کہا۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ہی یہ امانت دی جائے۔ آذان نے تالا توڑا۔ صندوق کھلتے ہی سب حیران رہ گئے۔ اندر ایک پرانی ڈائری، چند زرد پڑے ہوئے خطوط اور ایک تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں دو نوجوان دوست ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک حاجی عبد الرحمن تھے، لیکن دوسرا کون تھا؟ آذان نے تصویر پلٹی تو پیچھے لکھا تھا، میرے دوست سکندر کے نام۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہمارے بچوں کو ہر قیمت پر ایک رکھنا۔ آذان نے حیرت سے کہا، یہ سکندر کون تھا؟ اتنے میں کمرے کے کونے میں کھڑی آذان کی پھپھی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔
اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ نام دوبارہ مت لینا، یہ نام اس گھر کے لیے منحوس ہے۔ پورا کمرہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آذان نے سخت لہجے میں پوچھا، پھوپھی آپ کچھ جانتی ہیں؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، اگر سکندر کا راز کھل گیا تو صرف یہ شادی نہیں، پورا خاندان بکھر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھوپھی رخسانہ کے بے ہوش ہوتے ہی پورے گھر میں ہلچل مچ گئی اور ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں آذان، مہرین، آذان کے والد، وکیل عمران شاہ اور گھر کے دوسرے افراد موجود تھے۔ آذان نے نرم لہجے میں پوچھا، پھوپھی آخر سکندر کون تھا؟ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ لیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آج سے ٹھیک 20 سال پہلے تمہارے دادا عبد الرحمن خان اور سکندر علی صرف دوست نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی سے بڑھ کر تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی کمپنی بنائی تھی اور دونوں نے قسم کھائی تھی کہ دولت کبھی ان کی دوستی کے درمیان نہیں آئے گی۔ آذان غور سے سن رہا تھا جبکہ رخسانہ بیگم کی آواز بھر آنے لگی، لیکن دولت سے زیادہ خطرناک چیز لالچ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ رک کر کہا، ایک رات کمپنی کے سب سے قابل اعتماد ملازم نے کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کی اور اس نے ثبوت ایسے چھوڑے کہ الزام سکندر پر آ گیا۔ عبد الرحمن خان کو یقین نہیں آیا، مگر عدالت نے سکندر کو مجرم قرار دے دیا۔ شرمندگی برداشت نہ کرتے ہوئے سکندر اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلا گیا اور سب کو یہی لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ آذان نے بے چینی سے پوچھا، کیا حقیقت؟ رخسانہ بیگم نے مہرین کی طرف دیکھا۔ سکندر بے قصور تھا۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے۔ اصل مجرم ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد تھا۔ کمرے میں جیسے سناٹا منجمد ہو گیا اور آذان کے والد نے چونک کر کہا، کون؟ رخسانہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ عبد الرحمن بھائی نے مرنے سے پہلے اصل مجرم کا نام ڈائری میں لکھ دیا تھا، اور وہ ڈائری، انہوں نے میز پر رکھی پرانی ڈائری کی طرف اشارہ کیا، اسی صندوق میں موجود ہے۔ آذان نے فوراً ڈائری اٹھائی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا تو عبد الرحمن خان کی خوبصورت لکھائی میں درج تھا، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے بچوں، سکندر بے قصور تھا اور میں زندگی بھر اس جرم کا بوجھ اٹھاتا رہا کہ میں اپنے دوست کو انصاف نہ دلا سکا۔ مہرین خاموشی سے سن رہی تھی۔ اگلا صفحہ کھلتے ہی ایک لفافہ نیچے گرا۔ اذان نے لفافہ کھولا تو اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک ننھی سی بچی عبد الرحمن خان کی گود میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اذان نے حیرت سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ رخسانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ مہرین ہے۔ مہرین چونک گئی۔ میں؟ رخسانہ بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹی، لیکن تم صرف ہماری بھتیجی نہیں ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئیں، پھر ایسا جملہ کہا جس نے سب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، تم سکندر علی کی اکلوتی بیٹی ہو۔ کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ سب کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ مہرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گر گئی۔ اذان بھی پہلی بار مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔
اسے محسوس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ بچپن سے اپنی کزن سمجھتا آیا تھا، اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ پر کھڑی تھی، اور شاید اسی لیے کوئی آج بھی مہرین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ مہرین کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بمشکل بول سکی، یہ جھوٹ ہے۔ میرے ابو تو عمران خان تھے، پھر یہ سکندر علی کون ہیں؟ رخسانہ بیگم نے بھاری دل سے کہا، بیٹی، عمران تمہارے چچا تھے۔ جب تم صرف 2 سال کی تھیں، تمہارے والد سکندر علی پراسرار حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بھائی تمہیں اس حویلی میں لے آئے۔ انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ تم عمران کی بیٹی ہو، تاکہ کوئی تم تک نہ پہنچ سکے۔ مہرین کی دنیا جیسے ایک لمحے میں بکھر گئی، اور جس شناخت پر وہ برسوں سے یقین کرتی آئی تھی، وہ صرف ایک راز نکلی۔ آذان خاموشی سے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹنے لگا، جس پر عبد الرحمن خان کی لکھائی میں درج تھا، اگر یہ ڈائری یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہرین خطرے میں ہے۔ آذان نے بے اختیار مہرین کی طرف دیکھا، جو ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ ڈائری میں آگے لکھا تھا، جس شخص نے سکندر کو دھوکہ دیا تھا وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ خاندان کا فرد ہے، اور وہ کسی بھی قیمت پر یہ راز سامنے نہیں آنے دے گا۔ آذان نے جلدی سے اگلی سطر پڑھی، لیکن وہیں صفحہ پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اصل نام کاٹ دیا ہو۔ نہیں، آذان بے اختیار بول اٹھا، نام کہاں ہے؟ وکیل عمران شاہ نے بھی حیرت سے ڈائری دیکھی۔ یہ صفحہ بعد میں پھاڑا گیا ہے، یعنی کسی نے اس ڈائری تک پہلے بھی رسائی حاصل کی تھی۔ اسی لمحے حویلی کی ساری بجلی اچانک بند ہو گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ خواتین گھبرا کر ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ مہرین نے خوف سے آذان کا بازو پکڑ لیا، اور اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ایسا کر چکی ہے۔ آذان نے پہلی بار نرمی سے کہا، ڈر مت، میں یہیں ہوں۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ دھڑام! سب چوک گئے، اور آذان فوراً موبائل کی ٹارچ جلا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا، جبکہ 2 ملازم بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ اوپر پہنچ کر دیکھا تو دادا عبد الرحمن کا پرانا اسٹڈی روم کھلا ہوا تھا، حالانکہ اس کمرے کی چابی ہمیشہ وکیل کے پاس رہتی تھی، اور دروازہ ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ آذان نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو کمرے کے اندر ہر چیز الٹی پڑی تھی۔ الماریاں کھلی ہوئی تھیں، درازیں باہر نکلی ہوئی تھیں، جیسے کوئی کسی خاص چیز کی تلاش میں آیا ہو۔ اچانک آذان کی نظر میز پر پڑی، جہاں ایک سفید کاغذ رکھا تھا، جس پر سرخ روشنائی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، ڈائری بند کر دو، ورنہ اگلی لاش مہرین کی ہوگی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی آذان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر کسی سائے نے حرکت کی۔ آذان دوڑ کر باہر نکلا تو لان میں ایک سیاہ لباس پہنا شخص دیوار پھلانگ کر فرار ہو رہا تھا۔ رک جاؤ! آذان پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ شخص اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ آذان نے مٹھی بھینچ لی، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ واپس کمرے میں آیا تو دیکھا مہرین خاموش کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آذان، اگر میری وجہ سے سب کی جان خطرے میں ہے تو کیا میں یہ گھر چھوڑ دوں؟ آذان نے پہلی بار بغیر غصے کے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اب نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، کیونکہ جو بھی تمہیں نقصان پہنچانے آئے گا پہلے اسے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر مہرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ آذان کی نفرت میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی فکر بھی چھپی ہوئی ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور خان حویلی کے ہر کمرے میں خاموشی تھی، لیکن آذان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا،
کہ دادا ابو آخر کس سے اتنا ڈرتے تھے۔ اسی سوچ میں وہ دوبارہ دادا عبد الرحمن کے اسٹڈی روم میں پہنچ گیا، جہاں کمرہ ابھی تک بکھرا ہوا تھا۔ الماریاں کھلی تھیں، کتابیں زمین پر پڑی تھیں اور پرانے کاغذ ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ آذان نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو اچانک اس کی نظر میز کے نیچے لگے ایک چھوٹے سے لوہے کے بٹن پر پڑی۔ اس نے حیرت سے بٹن دبایا تو ٹک کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے پوری الماری آہستہ آہستہ ایک طرف سرکونے لگی۔ آذان حیرت سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ الماری کے پیچھے دیوار میں ایک خفیہ تیزوری بنی ہوئی تھی۔ دادا ابو، وہ بے اختیار بول اٹھا، آپ نے یہ راز سب سے چھپا کر رکھا تھا؟ تیزوری کے درمیان ایک پرانا ڈیجیٹل لاک لگا تھا۔ آذان نے کئی نمبرز آزمائے مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر اچانک اسے دادا ابو کی ایک بات یاد آئی کہ بیٹا، کبھی اپنے خاندان کی تاریخ مت بھولنا۔ آذان نے خاندان کی پرانی تاریخ کے مطابق دادا ابو کی شادی کی تاریخ ڈالی تو کلک کی آواز کے ساتھ تیزوری کھل گئی۔ اندر صرف 3 چیزیں تھیں، ایک پرانی گھڑی، ایک چاندی کی انگوٹھی اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کیسٹ جس کے اوپر لکھا تھا صرف آذان اور مہرین کے لیے۔ اگلی صبح آذان نے پرانا ویڈیو پلیئر منگوایا تو پورا خاندان ڈرائنگ روم میں جمع ہو گیا اور سب کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جم گئیں۔ کیسٹ چلتے ہی اسکرین پر ہلکی ہلکی دھند ابھری اور چند لمحوں بعد عبد الرحمن خان کا چہرہ نظر آیا جو کرسی پر بیٹھے تھے۔ چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ انہوں نے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آذان خاموشی سے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ عبد الرحمن خان نے کہا، آذان بیٹا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہوگے، لیکن میں نے تمہاری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ مہرین صرف میری ذمہ داری نہیں، میرا وعدہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا باپ کبھی غدار نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی مہرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبد الرحمن خان نے گہرا سانس لیا اور بولے، جس شخص نے سکندر کو پھنسایا وہ آج بھی زندہ ہے اور تم سب کے درمیان بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور ہر روز تم پر مسکراتا بھی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن خان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس شخص کا نام؟ اچانک ٹی وی کی اسکرین جھلملانے لگی، ویڈیو رک رک کر چلنے لگی اور پھر سس کی آواز کے ساتھ اسکرین مکمل سیاہ ہو گئی۔ نہیں، آذان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، ابھی نام آنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے ویڈیو دوبارہ چلانے کی کوشش کی لیکن کیسٹ جل چکی تھی۔ کوئی اس اہم حصے کو پہلے ہی خراب کر چکا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر سے ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر آیا جس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ صاحب، بڑی مصیبت ہو گئی۔ آذان نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ ملازم کانپتی ہوئی آواز میں بولا، گیٹ کے باہر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک پرچی ہے۔ آذان فوراً باہر بھاگا جہاں زمین پر ایک زخمی شخص پڑا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آذان جھک کر اس کے ہاتھ سے پرچی لینے لگا تو اس شخص نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی اور مرتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، مہرین کو بچا لو کیونکہ اگلا وار گھر کے اندر سے ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ آذان کے ہاتھ میں موجود پرچی ہوا سے ہلکی سی کھلی جس پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، اعتماد مت کرنا، اور نیچے ایک نام کا صرف پہلا حرف تھا، ر۔
صبح کی نرم دھوپ خاں حویلی کے لان میں پھیل چکی تھی، لیکن آج اس گھر میں کسی کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ رات والے زخمی شخص کی لاش پولیس اپنے ساتھ لے جا چکی تھی اور اذان پورے گھر میں خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ اب اسے ہر ایک پر شک ہونے لگا تھا۔ دادا ابو نے صحیح کہا تھا، دشمن باہر نہیں، گھر کے اندر ہے۔ ادھر مہرین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور رات بھر کی بے خوابی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، ابو، اگر آپ واقعی بے قصور تھے تو میں ایک دن سچ سب کے سامنے ضرور لاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر کھڑکی پر جا گرا تو اتنے میں دروازے پر ٹھک ٹھک دستک ہوئی۔ مہرین نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ جی؟ دروازہ کھلا تو سامنے اذان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ مہرین حیران رہ گئی۔ آپ؟ اذان نے نظریں چرائیں۔ تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پہلے ناشتہ کر لو۔ مہرین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے چند دن پہلے کہا تھا کہ مجھے نہ تم چاہیے اور نہ یہ شادی، لیکن آج وہ خود اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ مہرین نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ تو اذان نے مختصر جواب دیا، شکریہ بعد میں کہنا، پہلے کھانا کھاؤ۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور اذان واپس جانے لگا کہ اچانک مہرین کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، جس کی انگلیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کل رات کی لڑائی میں وہ زخمی ہو گیا تھا۔ مہرین نے بے اختیار کہا، رک جائیں۔ اذان مڑا، کیا ہوا؟ مہرین نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی بھی بڑی چوٹ نہیں ہے۔ مہرین نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ بیٹھ جائیں۔ اذان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہرین نے بڑی احتیاط سے اس کے ہاتھ پر نئی پٹی باندھنی شروع کی تو اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اذان پہلی بار اتنے قریب سے مہرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا، صرف معصومیت تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ لڑکی جائیداد کے لیے میرے قریب آئی ہے؟ اسی لمحے مہرین نے آہستہ سے پوچھا، کل رات آپ میری مدد کے لیے کیوں آئے تھے؟ اذان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ صرف اتنا بولا، کیونکہ میں کسی بے گناہ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے آپ جتنے سخت نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ اذان پہلی بار بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بہت ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر مہرین نے دیکھ لی۔ اسی وقت نیچے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی، آگ! آگ لگ گئی! اذان اور مہرین دونوں دوڑتے ہوئے نیچے پہنچے تو دادا عبد الرحمن کا اسٹڈی روم آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا، وہی کمرہ جہاں خفیہ تیزوری موجود تھی۔ اذان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور وہ سیدھا آگ کے اندر گھس گیا۔ اذان، نہیں! مہرین چیخ اٹھی۔ کمرے کے اندر دھواں بھر چکا تھا۔ اذان نے کھانستے ہوئے تیزوری تک پہنچنے کی کوشش کی، تبھی اس کی نظر فرش پر پڑی، جہاں آگ کے درمیان ایک جلتا ہوا لفافہ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ اٹھایا اور باہر بھاگا۔ باہر آتے ہی ملازموں نے آگ بجھانا شروع کر دی۔ اذان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک آدھا جلا ہوا کاغذ تھا، جس پر لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو رفیق سے ہرگز۔ اس کے بعد کا حصہ مکمل جل چکا تھا۔ اذان نے آہستہ سے وہ نام دہرایا، رفیق۔ اسی لمحے پورے خاندان کی نظریں ایک ہی شخص کی طرف اٹھیں۔ وہ شخص خاموشی سے سب کے درمیان کھڑا تھا،
رفیق چچا، اور پہلی بار اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور خان حویلی پر ایک بار پھر گھنے بادل چھا گئے تھے۔ تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور آگ لگنے کے واقعے کے بعد پورا گھر خوف میں مبتلا تھا، مگر آذان کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گھوم رہا تھا، رفیق۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور خاموشی سے حویلی سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی ایک پرانے گودام کے سامنے رکی، جہاں اسے اطلاع ملی تھی کہ رفیق چچا رات کے اندھیرے میں اکثر یہاں آتے ہیں۔ آذان نے گاڑی بند کی اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ گودام میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ آذان آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو اچانک اسے آواز سنائی دی، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ آذان ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ سامنے رفیق چچا کھڑے تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے سامنے ایک لمبا آدمی سیاہ کوٹ پہنے کھڑا تھا، جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفیق چچا گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے، میں نے تم سے کہا تھا مجھے اس کھیل میں مت گھسیٹو۔ سیاہ کوٹ والے شخص نے ٹھنڈی ہنسی ہنسی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اگر راز کھل گیا تو تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ آذان حیران رہ گیا کہ تو کیا رفیق چچا خود بھی کسی کے دباؤ میں تھے؟ اچانک آذان کے پاؤں کے نیچے ایک خشک لکڑی ٹوٹ گئی۔ چھر! دونوں آدمیوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ آذان فوراً دوڑ لگا گیا۔ سیاہ کوٹ والا شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑک گیلی تھی۔ آذان پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے سڑک پر گرا۔ سیاہ کوٹ والا شخص اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا۔ آج عبد الرحمن کے بعد اس کا پوتا بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ وار کرنے ہی والا تھا کہ ٹھاں! ایک گولی کی آواز گونجی۔ چاقو زمین پر گر گیا۔ سیاہ کوٹ والا شخص گھبرا کر اندھیرے میں بھاگ گیا۔ آذان نے حیرت سے پیچھے دیکھا تو وہاں پولیس نہیں تھی، بلکہ رفیق چچا کھڑے تھے، جن کے ہاتھ میں لائسنس یافتہ پستول تھی۔ انہوں نے آذان کو اٹھاتے ہوئے کہا، پاگل لڑکے، اکیلے یہاں کیوں آئے تھے؟ آذان حیران رہ گیا، آپ نے میری جان بچائی؟ رفیق چچا نے صرف اتنا کہا، ہر وہ شخص دشمن نہیں ہوتا جس پر شک کیا جائے۔ اسی وقت حویلی میں مہرین بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور رات کے 12 بج چکے تھے۔ آذان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے کئی بار فون کیا، مگر ہر بار فون بند ملا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ بار بار دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تبھی حویلی کے باہر گاڑی رکی۔ مہرین دوڑتی ہوئی باہر پہنچی تو آذان کی شرٹ خون سے بھیگی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑی۔ آذان! اس نے پہلی بار اس کا نام اس طرح لیا جیسے اس نام سے اس کا اپنا دل جڑا ہو۔ آذان نے کمزور سی مسکراہٹ دی، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ سیدھا مہرین کی باہوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مہرین نے روتے ہوئے اسے تھام لیا، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی! پورا گھر ایک بار پھر ہلچل میں ڈوب گیا، لیکن اوپر بیلکونی میں ایک شخص خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آذان بچ گیا، لیکن اگلی بار نشانہ وہ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مہرین کی بچپن کی ایک تصویر نکالی اور دھیمی آواز میں بولا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔